الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ پیارے بھائیو 3 دن پہلے جمعۃ المبارک تھا تو اس پہ ہم لوگ گئے نماز پڑھنے CMH کینٹ بلال مسجد کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہاں پر مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، جیسے ہم وہاں پر انٹر ہونے لگے تو آواز آ رہی تھی، رفع یدین پہ بات کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا چلو آج تو ایک آسان شکار مل گیا ہے، چل کے کرتے ہیں اس کے ساتھ نہ کچھ دو ہاتھ۔ تو وہ بھائی صاحب مسلم شریف کی 968 نمبر حدیث بیان کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سرکش گھوڑوں کی دموں والی۔ تو جیسے وہ بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کر دیا جی رفع یدین کرنے سے، تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو انہوں نے انٹرٹین کیا کہ جی بولیے۔ تو میں نے کہا سر یہ جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں یہ مسلم شریف کی 968 ہے، 2 حدیثیں اگلی جو ہیں 970 اور 971، وہ اگر آپ پڑھیں تو یہی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر آئے، اور یہ امام مسلم جو ہے وہ وہاں پر لے کے ہیں جہاں سلام پھیرنے کی احادیثیں ہیں، وہاں پر انہوں نے جمع کیا۔ وہ فقیہ تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم جب سلام پھیرتے تھے تو ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہاتھ ادھر اور ادھر لے کے جاتے تھے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کیا سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ، جو دمیں ہیں اس کی طرح ہاتھ ادھر ادھر کرتے ہو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی رانوں پہ ہاتھ رکھو اور صرف دوسرے کی طرف دیکھ لو اور کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بھائی صاحب بائیں بائیں شائیں آگے سے کچھ بولتے نہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا تو اچھا، پھر کہتے ہیں کہ یہ جو رفع یدین ہے پہلا، یہ بھی نماز میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا سر جو ہم وہ وتر میں اور اس کے بعد جو آپ کا عیدین ہوتی ہیں اس پر جب ہم رفع یدین کرتے ہیں تو وہ بھی نماز میں شامل نہیں ہے۔ پھر بھی سوچنا شروع ہو پہ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو پھر پبلک کہہ رہی تھی کہ نہیں آپ ایسا نہ کریں، تو بعد میں بات کر لیجئے گا کیونکہ یہ جو بات ہے اس وقت صحیح نہیں ہے، یہ جمعہ کا وقت ہے تو آپ جمعہ کے بعد کر لیجئے گا۔ تو پھر بعد میں ان کے بھائی تو 1-2 آئے ہمارے پاس اور آ کر ہم سے بات کر رہے تھے کہ بھائی جناب یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ کو ممنون بتاؤں کہ یہ کہتے ہیں کہ رفع یدین بتوں کی وجہ سے ہے۔ تو پھر ہم نے پوچھا ان سے کہ سر عید کے دن یا وتر میں کیا بت لے کے جاتے ہیں جو آپ ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، بے سکونی کر رہے ہوتے ہیں؟ تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اس کا، بس خواہ مخواہ میں نے یہ بھی بتایا کہ تقی عثمانی صاحب جو آپ کے مفتی پاکستان ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جو یہ اس حدیث کو مسلم شریف کی 968 کو رفع یدین کے منسوخی میں بیان کرتا ہے وہ علمی خیانت کرتے ہیں۔ پھر بھی بات کسی کو نہ سمجھ آئے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ بخاری و مسلم میں تو دونوں میں رفع یدین کرنے کے طریقے موجود ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری زندگی رفع یدین سے ہی نماز پڑھتے رہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔